ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ونادوا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ابتدا میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیدہ لوگ تھے، چند ایک لوگ تھے. آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، لوگوں کو دعوت دی اور اللہ رب العزت نے لوگوں کا دل پھیرا. لوگ چوک در چوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. جب آغاز تھا تھوڑے سے لوگ تھے، ابتدا تھی، تو وہ مشرکین کا جتھا اور کافروں کے یہ ٹولے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی عجوبہ ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور ایک شخص ایک نئی دعوت پیش کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل اور قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کے نزدیک یہ بڑی عجیب بات تھی. اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے. سورت کا آغاز ہو رہا ہے سورت سواد کا، تو اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے بارے میں ہی تذکرہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نازل ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ کلام برحق ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے حق سچ بیان کیا ہے جو لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کو چار چاند کیسے لگا سکتے ہیں، لوگ کامیابی کا پروانہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. وہ اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمائے اور فرما دیا کہ یہ اللہ نے چن لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تم جو تعجب کرتے ہو کہ قرآن اسی شخص پر نازل ہونا تھا، ہمارے کسی بڈھیرے پر اور بڑے پر، کسی کے پاس صاحب اقتدار جاہ و جلال دنیاوی اعتبار سے کوئی منصب والا ہوتا تو اس کو ملتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نادار ہیں، مفلس ہیں، اور نعوذ باللہ آپ کو ساحر، کذاب، مجنون، دیوانہ کیا کیا کچھ کہا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت سے اور تحمل اور خوددباری کا اللہ کے حکم سے مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے دعوت کو آگے بڑھایا اور پھر لوگ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھے. ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں نہایت پیار سے، حکمت سے، دانائی سے، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے. کسی بھی تھوڑی پھیکی بات بھی ہے وہ سننی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ یہ مان نہیں رہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں. بار بار نصیحت کریں، پیغام اللہ کا پہنچائیں لوگوں کو. اور جو لوگ بھولے بھٹکے ہیں اور غیروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، خانقاہوں پر، مزاروں پر ادھر ادھر کے چکر کاٹ رہے ہیں، پیار سے دعوت دیں کہ یہ سارے چکر چھوڑ کر اس اللہ کے گھر کا چکر ہم کاٹیں جہاں تم لاکھوں روپے ضائع کرتے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے، اور سمجھتے ہو کہ یہ عبادت ہے. یہ تو وہ طاغوت کی ایک بندگی کی جا رہی ہے، بندگی تو اللہ رب العزت کی جانی چاہیے. ایسے پیار محبت سے دعوت دی جائے. صاد والقرآن ذکر، قسم ہے قرآن نصیحت والے کی. یہ قرآن نصیحت والا ہے، کوئی نصیحت لے یا نہ لے، ہے قرآن نصیحت والی کتاب. یہ تو کسی کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا. قرآن نصیحت والی کتاب ہے اور قرآن میں اللہ رب العزت نے بندوں مسائل بیان فرمائے ہیں. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے واقعات دہرائے ہیں، بیان کیے ہیں کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. وہ واقعات کے افسانے اور کہانیاں نہیں ہیں، سچے واقعات ہیں کہ کس طرح مختلف اقوام کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا. بلکہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ تکبر میں، وشقاق اور مکالمت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو کفر میں ہیں ان
کہ کفر کا بنیادی سبب کیا ہے؟ وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں نہیں مانتا جی، دیکھو جی ہم بڑی برادری کے لوگ ہیں، بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ہم کیسے کسی دوسرے تیسرے بندے کے پیچھے لگ جائیں؟ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو ہم ایک نادار عام انسان کی جو ہمیں میں سے اور عام ایک قبیلے میں سے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے انہوں نے مخالفت کی، تکبر میں آ کر اپنی مخالفت کا ڈٹائی کے ساتھ اظہار کیا۔ کم کتنی اہلکنا، ہم نے ہلاک کی من قبل، ان سے پہلے، من قرن قومیں، ہم نے کتنی بستیاں کتنی قومیں ان سے پہلے ہلاک کی ہیں، یہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان سے پہلے کتنی لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ فنادوا، انہوں نے پکارا مدد کے لیے، فنادوا نارا تعین مناس وقت خلاصی کا، اس وقت جو انہوں نے پکارا مدد کے لیے کہ جب کوئی وقت نہیں رہا تھا، موقع کوئی چانس نہیں رہا تھا، عذاب سر پر منڈلا رہا تھا، اور پھر اللہ رب العزت سے معافی، اللہ رب العزت سے مدد، پھر وہ وقت نہیں۔ ایسے ہی فرعون نے کیا تھا، جب غرق ہونے پہ آیا اس نے کہا کہ آل آنا، اب وہ وقت آ گیا کہ میں پہلے نافرمان تھا، اب میں توبہ طائب ہوتا ہوں، اس سے پہلے میں فسادی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کہ نہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے اور پھر بتا گیا یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر معافی کا موقع نہیں ملے گا، یعنی جب قیامت کا وقت سر پہ آ جائے گا پھر کوئی دیکھ کر کہے گا کہ اللہ توبہ طائب ہوتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے نادان ایسے ہیں جو کہتے ہیں ابھی بڑی عمر پڑی کر لیں گے، لیکن پتہ بھی ہے کہ ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ کس نے رہنا ہے کس نے نہیں رہنا۔ کتنی جوان موتیں ہوتی ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں لیکن ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نصیحت حاصل کرو ان واقعات سے، تو پھر جب وقت آ گیا پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جب بالکل اپنا قیامت آ گئی یا موت کا وقت آ گیا، آج ہی اور انہوں نے تعجب کیا ان اس بات پر جاہم کہ آیا ان کے پاس منذر ڈرانے والا منہم انہی میں سے۔ انہوں نے تعجب کیا، لو جی ہمارے محلے کے ہمارے علاقے کے شخص ایک آ کر ہمیں سبق پڑھائے، جیسے وہ اپنی زبان میں نعوذ باللہ بکواس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں میں سے آ کر ہمیں کہتا ہے کہ تم سارے معبودوں کو چھوڑو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کیسی عجیب بات ہے اور عجیب فلسفہ ہے۔ ایسے وہ لوگ اس طرح کا اظہار اپنا غبار نکالتے تھے۔ وقال ہم کہا الکافرون کافروں نے ہاذا یہ تو ساحر جادوگر ہے، نعوذ باللہ جادوگر کہہ دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر جادوگر ہیں، لوگ اس لیے آپ کے قریب ہو رہے ہیں، لوگ اس شکنجے میں نعوذ باللہ پھنس رہے ہیں۔ اس طرح کے ان کے الفاظ سب قسم کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقید کرتے تھے۔ کذاب جادوگر ہے، کذاب جھوٹا ہے، حالانکہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کے دشمنوں نے جو متعصب نہیں ہے انہوں نے بھی کہا کہ آپ صادق بھی ہیں آپ امین بھی ہیں۔ جب صفا پہاڑی پر چڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر یہ کہہ دوں مکہ والوں پیچھے ایک لشکر ہے وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تم مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ نے تجربہ کر کے دیکھا کہ آپ کی زبان سے جب بھی سنا ہے سچ سنا ہے، حق سنا ہے۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے۔ وما علیکم۔